آج کل ویسے تو ہم لوگوں کے لیے پاکستان کے لیے خوشگوار خبروں کا کچھ فقدان ہے، لیکن آج یہ کیفیت میں تھوڑی سی تبدیلی آئی ہے۔ قوم کے لیے خوشخبری ہے کہ تھر میں کوئلے کے مزید نئے شاندار ذخائر دریافت ہوئے ہیں، کنفرم ہو گئے ہیں۔ تھر کول منصوبے بلاک 1 میں 145 میٹر کھدائی مکمل ہونے کے بعد اعلیٰ معیار کے کوئلے کی نئی ڈسکوری ہوئی ہے۔ اطلاعات ہیں کہ کوئلے کے یہ ذخائر 3 ارب ٹن یا 5 ارب بیرل خام تیل کے مساوی ذخائر ہیں۔ تھر کول انتظامیہ کے مطابق بلاک 1 کول فیلڈ میں پہلے مرحلے میں کوئلے کی سالانہ پیداوار 78 لاکھ ٹن ہوگی، جس کے بعد تھر میں سی پیک کے تحت 1320 میگا واٹ کا پاور پروجیکٹ مقامی کوئلے سے بجلی کی پیداوار کو شروع کر دے گا۔ یہ پاور پلانٹ سی پیک کے تحت پاکستان کا سب سے بڑا بجلی گھر ہے۔ 4 ماہ قبل ہمارے نمائندے خصوصی اختیار کھوکر اس پروگرام کے لیے تھر گئے تھے اور اس منصوبے کے حوالے سے انہوں نے خصوصی رپورٹ تیار کی تھی، اور اس وقت یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ کوئلے کے مزید ذخائر دریافت ہونے والے ہیں۔ تھر کول بلاک 1 میں نئی کان کی کھدائی کا منصوبہ تکمیل کے آخری مراحل میں ہے۔ تھر پارکر میں کوئلے کی یہ دوسری اور پاکستان کی سب سے بڑی اوپن پٹ کول مائن ہے۔ اس وقت تک اس کول مائن کی تقریباً 130 میٹر تک کھدائی ہو چکی ہے، اور کمپنی کا دعویٰ ہے وہ اس سال اینڈ تک وہ کول کو ٹچ کر لیں گے۔ کانکنی کے ساتھ ہی کوئلے پر چلنے والے 1320 میگا واٹ کے نئے بجلی گھر کے قیام کا کام بھی 70% مکمل ہو چکا ہے۔ We were expect to commissioning on the middle of the 2022. کوئلے کی کان اور بجلی گھر کے اس منصوبے کی لاگت کا تخمینہ $3 ارب ہے۔ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے، یعنی کہ اس کے اندر نہ گورنمنٹ آف سندھ کی کوئی گارنٹی دی ہے اس نے، نہ گورنمنٹ آف پاکستان کی سورن گارنٹی ہے ہمارے پاس۔ پورے کا پورا جو رسک لیا ہے وہ شاہی الیکٹرک گروپ کا رسک ہے اس پروجیکٹ کے اندر۔ تھر کول بلاک 1 کی سی پیک کے تحت تیز تر پروجیکٹ کے طور پر درجہ بندی کی گئی ہے، اور اس منصوبے کو پاکستان اور چین کی حکومتوں نے جوائنٹ انرجی گروپ ورکنگ گروپ میں شامل کیا ہے۔ اب بھرپور توجہ، محنت، ایمانداری، سرمایہ کاری کی ضرورت ہے تاکہ قدرتی ذخائر ملکی معیشت کی تقدیر بدلنے میں مددگار ثابت ہو، اور یہ جو خوشگوار خبر آئی ہے اس کے باقی خوشگوار نتائج نکلے، اور اس کے لیے جو محنت، ایمانداری اور جس سرمایہ کاری کی ضرورت ہے حکومت پاکستان اس کو ممکن بنائے۔ اس موضوع پر اور اس اچھی خوشگوار خبر کی آمد پر ہم بات کریں گے۔ انرجی امور کے ماہر جناب شمس الدین شیخ ہمارے ساتھ موجود ہیں، سابق چیف ایگزیکٹو آفیسر بھی رہے سندھ اینگرو کول مائننگ کے، اور اس معاملے کے ماشاءاللہ ایک بہت ماہر شخصیت ہے۔ بہت بہت شکریہ شیخ صاحب۔ یہ فرمائیے گا کہ بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ یہ عمدہ خبر ہے، بہرحال ایک ذخائر ہے اور ایک انرجی کا ذخیرہ ہے، کیا کریں گے اب ہم اس اتنی بڑی تعداد میں جب کوئلہ مل رہا ہے، یا کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے جی، تھر کول کے اندر 175 بلین ٹنز آف کول ہے، تو پہلے بلاک 2 بنا تھا، اب بلاک 1 میں کول نکلا ہے، اور بھی بلاکس ہیں وہاں پہ 10-11 بلاکس ہیں، اس میں بھی کول نکل سکتا ہے۔ اب جو تھر کا مسئلہ جو ہے وہ یہ پاور پلانٹ بنانا نہیں ہے۔ پاور پلانٹ تو پروو ہو گئے کہ کوئلہ ہے بھی صحیح، پاور پلانٹ چل بھی رہے ہیں۔ ابھی بلاک 2 پہ 1320 اور یہاں پہ بھی 1320، اور ابھی کراچی میں لکی پاور پلانٹ ہے، وہاں پہ بھی کول آئے گا تھر سے، سو ملا کے 3-3.5 ہزار میگا واٹ ہو گئے۔ لیکن اب جو گوئنگ فارورڈ ہمارا مسئلہ جو ہے وہ یہ کہ تھر کول کو کریں گے کیا، یہ جو سب جو کیونکہ بجلی کی ضرورت تو ہم نے پوری کر لی۔ جی، بجلی کی ضرورت پوری کر لی، اور اگر آپ کو اور بجلی کی ضرورت ہو بھی تو بھی آپ کول پہ نہیں بنا سکتے، کیونکہ اب دنیا میں کول پہ فائنینسنگ حوصلہ شکنی ہو رہی ہے، حوصلہ شکنی ہو رہی ہے، اور گورنمنٹ آف پاکستان نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ اس پہ آپ زیادہ اور پاور پلانٹ نہیں بنا سکتے۔ تو اب جو ہے ہمارا جو اصل سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم اس کول کو کر کیا سکتے ہیں۔ ایک کول آپ یہ کر سکتے ہیں، جو ایگزسٹنگ کول کے پاور پلانٹس ہیں، جس طرح بھی جتنا بھی ہو سکے آپ کو اس پہ سبسٹیوٹ کرنا چاہیے، تاکہ آپ باہر کول منگانے کی بجائے اپنا کول استعمال کر لیں۔ پھر جو آپ کے سیمنٹ پلانٹ جو ہیں اس میں بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کو۔ لیکن یہ جو ہماری امپورٹ ہے، مثال کے طور پہ ساہیوال میں پاور پلانٹ ہے، اور اس کی کول جو ہے وہ دنیا کے آخری حصے سے ہم منگاتے ہیں، جی، تو یہ عذاب سے تو جان چھوٹ سکتی ہے نا کسی حد تک۔ ہاں سر، لیکن یہ کہ وہ چونکہ ساہیوال کا پاور پلانٹ اور پورٹ قاسم کا پاور پلانٹ امپورٹڈ کول پہ ڈیزائن کیے ہوئے ہیں، تو آپ اس کو 100% سبسٹیوٹ نہیں کر سکتے۔ ایک حد تک کر سکتے ہیں، 25 سے 30% تک آپ کر سکتے ہیں، تو 25 سے 30% آپ کو کرنا چاہیے۔ ایک اچھی بات ہے کہ گورنمنٹ آف سندھ اور گورنمنٹ آف پاکستان مل کر ایک ریلوے لائن کنیکٹ کر رہے ہیں، تھر کو ریلوے لائن سے کنیکٹ کیا جا رہا ہے، اس کی وجہ
سے جو 660 میگا واٹ کا لکی کا پاور پلانٹ ہے کراچی میں، اس پہ بھی کول آنے لگے گا اور دوسری جگہ پہ بھی کول جانے لگے گا. لیکن اس سب کے باوجود آپ کول کا یعنی کیا کہیے اشیر بھی آپ استعمال نہیں کر پائیں گے جو آپ کے پاس کول ہے. تو ہمیں کچھ اور دیکھنا چاہیے کہ ہم اس کول کو تو کیا اس کر کے سکتے لیے ہیں. ماڈل ہوں گے نا دنیا میں جہاں پر اتنے بڑے بڑے کوئلے کے ذخائر ہیں اور جو ترقی یافتہ ممالک ہیں یا ترقی پذیر ممالک ہیں وہ اس کا کیا کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ چین جو ہے وہ اس کا ماہر تصور کیا جاتا ہے دنیا کی تمام ملکوں میں. جی دیکھیے، کول جو ہے ایک ہائیڈرو کاربن ہے، تو اس کو ہائیڈرو کاربن کے دوسری شکلوں میں کنورٹ کیا جا سکتا ہے. فار ایگزامپل تھر کول کو گیسیفیکیشن کیا جا سکتا ہے. آپ کو پتہ ہے خان صاحب کہ پاکستان میں گیس کے ذخائر ختم ہوتے جا رہے ہیں. پاکستان میں اس سال آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے، ہماری LNG کی امپورٹس بڑھتی جا رہی ہیں، تو پاکستان میں یہ بہت بڑا پرابلم ہے. آئندہ کچھ سالوں میں اب آج کل ہم فرٹیلائزر پلانٹس کو تو سپلائی کرتے ہیں گیس، لیکن آئندہ کچھ سالوں میں جیسے جیسے گیس ختم ہونے لگے گی ہم فرٹیلائزر پلانٹس کو نہیں دینے لگیں گے. جب ہم فرٹیلائزر پلانٹس کو نہیں دیں گے تو ہم یوریا نہیں بنا پائیں گے، اور جو کہ پاکستان کے لیے یہ تو فوڈ سیکیورٹی کا مسئلہ ہے کہ ہمیں یوریا ہر صورت میں چاہیے. تو اس وقت میرے خیال میں تھر کول کا سب سے اچھا یوز یہ ہے کہ تھر کول کو استعمال کیا جائے، کنورٹ کیا جائے اسے یوریا میں. اور یہ ہماری جو انیشل کیلکولیشن ہے اس کے مطابق آپ اس کو کنورٹ کر سکتے ہیں اور انٹرنیشنلی کمپیٹیٹیو پرائزز پر آپ یوریا بنا سکتے ہیں اسی کول کو استعمال کرتے ہوئے. اور یہ ہمارا سب سے نیکسٹ یوز جو ہے یہی ہونا چاہیے. جو ہمارے ایگزسٹنگ پلانٹ ہیں ان پہ بھی ہمیں یہ کول لے جانا چاہیے تاکہ اس کو کنورٹ کر کے کول پہ چلایا جائے. نئے لگانے چاہیے یوریا کے پلانٹ جو کہ سائٹ پہ لگائے جائیں یا کوئی اور بہتر جگہ پہ لگائے جائیں، یا اس کو گیس میں کنورٹ کیا جائے. اس کے لیے ظاہر ہے کہ حکومت پاکستان کی تو جتنی سرمایہ کاری یہاں پہ چاہیے، جتنی مہارت چاہیے، جتنا تجربہ چاہیے، وہ ابھی پاکستان میں اس لحاظ سے ہے نہیں، اور ریاست کے پاس، حکومت کے پاس تو بالکل نہیں ہے. تو اس کے لیے اس پورے ماحول کو بڑا پرکشش بنانا پڑے گا، جو کہ بڑے بڑے انٹرنیشنل پلیئرز ہیں یا جو اس کے جو ماہر ہیں جو کہ اس پورے کام کو جانتے ہیں، کہ ان کے لیے اتنی کشش پیدا ہو کہ وہ یہاں پر آئیں اور پھر وہ اس پوری جو ہمارے یہ ذخائر ہیں ان کا بہتر سے بہتر جو استعمال جو آپ نے تجویز بھی کیا ہے اس کا استعمال ہو سکتا ہے وہ ہو سکے. جی بالکل صحیح بات ہے. اور اس کے لیے جو سب سے بڑا ماہر جو ہے اس کام کے لیے وہ چائنا ہے، اور گورنمنٹ آف پاکستان نے اس کو اب سی پیک میں شامل بھی کر لیا اس پروجیکٹ کو. اب یہ پروجیکٹ جو ہے سی پیک کا پارٹ ہے اور یہ اب ریسرچ کی فیزز سے جا رہا ہے. لیکن میرے خیال میں ابھی گورنمنٹ آف سندھ، گورنمنٹ آف پاکستان اور پرائیویٹ سیکٹر کو مل کر یہ سب مل کر ایک کام کرنا چاہیے اور بہت محنت کرنی چاہیے، کیونکہ ہمیں جو اس کی ضرورت ہے وہ تقریباً 2028-29 میں ضرورت پڑے گی. سو آج سے لے کے 6-7 سال. اور پروجیکٹ آف دس نیچر 7 سے 8 سال لگتے ہیں بننے میں. اگر ہم جتنا ویٹ کریں گے تو آپ دیکھیے گا 28, 29, 30 میں پھر ہمیں یوریا کی کمی آنے لگے گی، پھر ہمیں یوریا امپورٹ کرنا پڑے گا. اگر آج سے ہم نے کام یہ کرنا شروع نہیں کیا تو آج سے ہمیں پاکستان میں بہت بڑی فرٹیلائزر کی 4-5 بڑی کمپنیز ہیں. آپ دیکھیے فوجی ہیں، اینگرو ہے یا فاطمہ ہے، دوسرے لوگ ہیں جو کہ یہ بہت جائنٹس ہیں اپنی فیلڈ میں. تو ان لوگوں کو لے کر، سی پیک اتھارٹی کو لے کر، پھر یہاں پہ کراچی میں جو انرجی ڈپارٹمنٹ ہے، ان کو سب کو مل کر سر جوڑ کر یہ کام کرنا چاہیے. چائنیز ہیلپ بھی کرنا چاہتے ہیں. اور اس میں ایک اچھی بات یہ ہے کہ چائنیز جو ہیں وہ پاور پلانٹ میں تو آپ کو گورنمنٹ سے سرکولر ڈیٹ کے ایشوز ہوتے ہیں، پیسے ملتے ہیں نہیں ملتے. یہ تو یہ ہے کہ آپ یوریا بنائیں گے اور لوگوں کو بیچیں گے تو اس میں پیسے بھی جلدی سے آپ کو مل جائیں گے، پیسے کا بھی ایشو نہیں ہے. تو یہ ایک بہت اچھا وائبل پروجیکٹ ہے، لیکن ایک صحیح معنی میں محنت کرنے کی ضرورت ہے. مجھے تو ایک پاکستانی کی حیثیت سے لگ رہا ہے کہ یہ ایک طرح سے خدائی مدد ہے کہ آگے جن چیزوں کا فقدان ہونے والا ہے، جس کی ہمیں شدید مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ جو ہمیں گیس اپنے فرٹیلائزر پلانٹس کو دینی ہے ہوگی نہیں تو ہم دیں گے کہاں سے، اور پھر فوڈ سیکیورٹی کے مسئلے ہوں گے. تو وہ اس کا ایک ذریعہ جو ہے جو کہ قدرت فراہم کر سکتی ہے وہ تو اب آپ کو دے دیا ہے. اب آپ کو اس کو استعمال کرنا اور اس کو کس طریقے سے فوری طور پہ اس پہ کام شروع کرنا اور ایک منصوبہ، ایک مربوط منصوبے کے تحت اس کو آگے بڑھانا، یہ تو اب ہماری ذمہ داری ہے. جی جس طرح شاعر نے کہا کہ میں ہر چیز میں دیر کر دیتا ہوں، تو کول کو استعمال کرتے ہوئے بھی ہم نے دیر کر دی. کول جو ہے 90s میں نکلا تھا، ہم نے آ کے اتنی دیر سے اس کو استعمال کیا. اسی طرح سے اس کا کام جو یوریا کنورژن جو ہے یہ بھی ہمیں آج شروع کر دینا چاہیے، ورنہ 5-6 سال کے بعد آپ یقین جانیے کہ ہم یہ کہیں گے ہم نے پھر دیر کر دی اس کام کرتے ہوئے. ہمیں آج سے کام شروع کرنا چاہیے، اور یہ پاکستان اللہ تعالیٰ کی خاص دین ہے، اور ہمیں تو ہر طرح کی ریسرچ کرنی چاہیے تاکہ اس کول کو ہم زیادہ سے زیادہ یوز کر سکیں. ادروائز کول زمین کے نیچے تو کسی کام کا نہیں. تو یہ یوریا کنورژن کے لیے ہمیں اسی مقام پہ پلانٹس لگانے پڑیں گے فرٹیلائزر، یا یہ کہ جو ہمارے ایگزسٹنگ پلانٹس ہیں
وہاں تک جائیں گی یہ؟ کامران خان، یہ خان صاحب یہ دونوں جگہ پہ ہو سکتا ہے. یہ یہاں پہ یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کول کو چونکہ ریلوے لائن لگ رہی ہے تو وہاں پہ لے جائیے، یا اگر آپ کو نئے پاور پلانٹ لگانے ہیں تو آپ یہاں پہ لگائیے. اس کے لیے ایک بہت ضروری چیز جو کہ گورنمنٹ آف سندھ کو کرنی چاہیے وہ پانی کا ایک مربوط سسٹم بنانا چاہیے، کیونکہ تھر میں کول تو بہت ہے، پانی نہیں ہے. تو پانی کے لیے آپ کو ایک پورا بندوبست کرنا چاہیے. سندھ گورنمنٹ نے پہلے اچھا کام کیا، بلاک 1 بلاک 2 کے لیے کام کیا، ابھی اس کے لیے بھی کام انہیں کرنا چاہیے. ادھر آپ کول کو پانی کے پاس لے جائیں گے یا پانی کو کول کے پاس لے کر آئیں گے. میرا اپنا اندازہ ہے، میرا اپنا خیال ہے کہ پانی کو کول پہ لے کر آنا زیادہ چیپر ہے ایز کمپیئر ٹو کول کو آپ پانی کے پاس لے جائیں. تو پانی لانا چاہیے. واٹر ریسورسز ہیں اویلیبل جن کو کہ ہم لا سکتے ہوں؟ جی، یا تو پانی کے ریسورسز کرنے چاہیے یا سمندر کے تھرو پانی لانا چاہیے. جی، سمندر سے پانی لانا پڑے گا کیونکہ اس کے لیے بہت پانی چاہیے ہوتا ہے آپ کو. تو سمندر پہ آپ کو RO وغیرہ لگا کر آپ کو پانی یہاں اور پہ ڈیسیلینیشن چاہیے آپ کو، مطلب صاف پانی چاہیے. جی صاف پانی چاہیے تو آپ سمندر پہ ڈیسیلینیٹ کریں گے، پھر فریش واٹر ادھر لے کر آئیں گے، یا آپ کول کو KT بندر لے کے جائیں گے. اچھا، ایسے عالمی ماڈل تو ہوں گے نا جہاں بالکل یہ صورتحال ہے اور اس کا بھرپور استعمال ہو رہا ہے؟ جی، چائنا میں کئی ایک پلانٹس ہیں جس میں کوئلے کو یوریا میں کنورٹ کیا جاتا ہے. یہ ایک اسٹیبلش ٹیکنالوجی ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی انہونی کوئی نئی چیز ہوگی. ناٹ اونلی ان چائنا بٹ فار دیٹ میٹر امریکہ کے اندر بھی اس قسم کے پلانٹس ہیں جو کہ کول کو یوریا میں کنورٹ کرتے ہیں. خاص طور پہ لگنائٹ کا وائیومنگ کے اندر، امریکہ میں وائیومنگ کے اندر لگنائٹ کے پلانٹس ہیں، اور چائنا کے اندر بھی پلانٹ ہیں جہاں پہ لگنائٹ کو آپ یوریا میں کنورٹ کرتے ہیں. یہ ہماری ایک نیشنل ریکوائرمنٹ ہے اور ہمیں اس چیز پہ بہت توجہ دے کر اس پہ کام کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ جناب شمس الدین شیخ. آپ نے تجربے کی نگاہ سے دیکھا، بہت بڑا ذخیرہ ہے، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے، اتنا بڑا ذخیرہ مزید مل گیا ہے کوئلے کا. اب اس کا بھرپور استعمال پاکستان کی معاشی تقدیر کو بدلنے میں بڑا معاون ثابت ہو سکتا ہے.